کیا آپ خواب دیکھتے ہیں؟ سوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یا جاگتی آنکھوں سے؟ کیا خواب آپ کو یاد رہتے ہیں؟ آپ کو خوابوں سے انٹرسٹ ہے؟ چلیں، خواب کتنی طرح کے ہوتے ہیں، خوابوں کی کیا حقیقت ہے؟ تمام خواب خرافات نہیں ہوتے، یعنی سارے خواب بیکار نہیں ہوتے، سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا خواب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ہر نبی کی نبوت کی ابتدا بھی سچے خواب سے ہوئی۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر کسی کو کسی واقعے کی خبر دینی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بتائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، یعنی پوچھا، بشارت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس کو سچے خواب آئیں وہ نبی ہو گیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ان خوابوں کے ذریعے قیامت تک اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خواب کسے کہتے ہیں؟ جس طرح انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کو حقائق بتائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کی طرف سے خواب بھی ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے جو کسی بندے کو نیند میں بتا دی جاتی ہے، اور وہ بات جو وہ خواب میں دیکھتا ہے پھر حقیقت میں بھی پیش آ جاتی ہے۔ لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مبشرات یعنی سچے خواب، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسرے تخویفات یعنی شیطان کا ڈراوا، اور obviously یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا حدیث نفس یعنی انسان کے نفس کی بات، دن بھر میں جو اس کی روٹین ہوتی ہے یا دن بھر میں جو اس کے ساتھ معاملات درپیش ہوتے ہیں، وہ رات کو بھی نیند کی حالت میں اس کے دماغ پر چھائے رہتے ہیں۔ تو انسان کی نفس کی بات جو دن کے علاوہ رات کو بھی اس کے دماغ پر چھائی رہتی ہے۔ انسان کے اندر کوئی خوف یا پریشانی ہوتی ہے جو اس کے خواب میں ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ کہ آپ اپنی روٹین کو، اپنے معاملات کو جو دن بھر کے ہوتے ہیں اس کو رات کو خواب میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ سائنس بھی ہمیں خواب کے حوالے سے بتاتی ہے کہ یہ خواب کیا ہیں۔ نیند کے دوران کسی بھی قسم کی تصاویر، خیالات یا جذبات کے مشاہدے کا نام خواب ہے۔ خواب بہت واضح اور صاف بھی ہو سکتے ہیں اور مشکوک بھی ہو سکتے ہیں، مسحور کن جذبات سے مزین بھی ہو سکتے ہیں اور خوفناک شکلوں پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں۔ خواب آپ کی یادداشت میں محفوظ بھی رہ سکتے ہیں اور کبھی آپ کو یاد نہیں رہتے، اور کچھ خواب تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ غیر یقینی اور بے چینی کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں، آپ کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ہم خواب کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ نیند کی حالت میں دماغ مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کرتا ہے، اور جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا ظاہری نگاہوں کا زاویہ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جب ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اندرونی زاویہ یعنی ہماری آنکھوں کا جو اندرونی زاویہ ہے وہ ابھی بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور ان تصاویر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ خواب اندرونی طور پر پیدا ہونے والے سگنلز کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
اس وجہ سے خواب یا تو جذباتی طور پر اتنے حسین ہوتے ہیں یا پھر خوف اور دہشت کے احساسات اس میں موجود ہوتے ہیں. یعنی یا تو خواب بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں یا پھر خوفزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ڈراؤنے ہوتے ہیں. عموماً نیند کا وہ حصہ جس میں آپ جاگنے کے بالکل قریب ہوتے ہیں، آپ کی جو حالت ہوتی ہے وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ نیند کا ابتدائی حصہ ہے. اسی میں ہی ہم زیادہ تر خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب ہمیں یاد بھی رہتے ہیں. اور اس ٹائم میں ہم وہ خواب دیکھتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی مصروفیات سے لنکڈ ہوتے ہیں اور لوگوں کے متعلق ہوتے ہیں. جو خواب ہم گہری نیند میں دیکھتے ہیں ان کو ہم یادداشت میں نہیں رکھ پاتے اور اس میں اجنبی چیزوں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں. پھر یہ کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں یا پھر خوابوں کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، اس بارے میں سائنس یہ کہتی ہے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یعنی سائنس یہ نہیں بتا پاتی کہ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں یا پھر ہمارے خوابوں کا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے. کچھ جو ریسرچز ہیں اس میں یہ تو بات واضح ہے کہ خوابوں کا کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواب انسان کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی نشو و نما کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے اس بات کو پڑھا کہ ہمارا دین ان خوابوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے، خوابوں کی کیا حقیقت ہے، اور اگر ہم اچھا خواب دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر ہم برا خواب دیکھیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے.